بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سلطان شاہ کے بارے میں میرے ذہن پر چھائی ہوئی جلاہٹ اور برہمی اب صرف گہری تشویش میں بدل کر رہ گئی تھی۔ اول خان سے سرد مہری سے شروع ہونے والی گفتگو کا اختتام مجموعی طور پر مفاہمانہ اور خوشگوار ثابت ہوا تھا۔ میری یہ غلط فہمی بھی رفع ہو چکی تھی کہ اس نے اپنی چھان بین میں بعض بنیادی غلطیوں کا ارتکاب کیا تھا۔ اول تو وہ کراچی میں بالکل تنہا رہ گیا تھا، وہاں اسے مشورہ دینے اور راہ سجانے والا کوئی نہیں رہا تھا۔ ویسے بھی وہ اس قسم کی تفتیش اور چھان بین چان پھٹک کا آدمی نہیں تھا۔ خود میرا یہ عالم تھا کہ اس کا نمبر ملانے تک میرا ذہن بالکل کورا تھا۔ میں بعض غلطیوں وغیرہ کے ادراک کے باوجود کسی نئی راہ کا تعین کرنے سے قاصر تھا۔ اس سے گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا تو بات سے بات نکلتی چلی گئی اور آخر کار ہمارے سامنے ایک واضح لائحہ عمل آ گیا۔ مجھے امید تھی کہ ان خطوط پر کام کر کے اول خان ٹھوس نتائج حاصل کر سکے گا۔ اسی لمحے ویرا نے وہ بات کہہ ڈالی جو میں سوچ رہا تھا۔ وہ شکوہ کر رہی تھی کہ تم نے سلطان شاہ کے بارے میں اتنی دور تک سوچ لیا تھا، لیکن مجھے ایک لفظ کی بھی ہوا نہیں لگنے دی۔ میں نے کچھ بھی نہیں سوچا تھا، میں نے پورے خلوص سے کہا۔ غصے اور مایوسی کی وجہ سے میرا ذہن کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ سب کچھ اس وقت ذہن میں آیا ہے۔ میں نہیں مان سکتی، وہ بے اعتباری سے بولی۔ دماغ میں ایک خاکہ بنائے بغیر اتنے مربوط انداز میں بال کی کھال نکالنی ممکن ہی نہیں تھی۔ تم نہ مانو مگر حقیقت وہی ہے جو میں بتا رہا ہوں، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ مجھے خیال آیا کہ اول خان سے طویل گفتگو میں میں صرف سلطان شاہ کے مسئلے میں الجھا رہا اور اسے جہانگیر کی خبر گیری کے بارے میں ہدایت دینا بالکل بھول گیا۔ میں نے تفکر میں اس انداز میں سگریٹ سلگا کر پہلا ہی کش لیا تھا کہ معمر عورت اپنے بات مکمل کر کے بوتھ سے باہر آئی۔ ہمیں باہر کھڑا دیکھ کر اس نے سمجھ لیا تھا کہ ہم نے اسے موقع دینے کے لیے بوتھ خالی کیا تھا، ورنہ ہماری کالز کا سلسلہ جاری تھا۔ شکریہ، اس نے باہر آ کر انگریزی میں ممنونیت سے لبریز لہجے میں کہا۔ تم دونوں بہت شریف ہو۔ آج کل کے لڑکے لڑکیاں معمر شہریوں کا ذرا بھی احترام نہیں کرتے۔ کوئی بات نہیں، بڑے بوڑھوں کا احترام ہماری تہذیب کا حصہ ہے، میں نے خوش دلی سے جواب دیا۔ وہ براہ راست مجھ سے مخاطب ہو گئی۔ تمہاری تہذیب، شاید تم انڈین ہو۔ انڈین نہیں، پاکستانی، میں نے خلیقانہ مسکراہٹ سے اس کی توثیق کی۔ اوہ، میں اپنے غلط قیاس پر معذرت خواہ ہوں۔ ایک مرتبہ پھر تمہارا شکریہ۔ مجھے اندازہ ہوا کہ کہیں وہ گفتگو کو طول دے کر ہمارا وقت برباد نہ کرے، لیکن دوسری بار شکریہ ادا کر کے وہ اپنی راہ ہولی اور ہم دوبارہ بوتھ میں گھس گئے۔ کارڈ سلاٹ میں ڈال کر میں دوبارہ اول خان کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف اس کا کوئی آدمی تھا۔ اول خان سے بات کراؤ، میں نے فرمائش کی۔ سر وہ موجود نہیں ہے، مودبانہ لہجے میں دوسری طرف سے جواب آیا۔ ابھی تو ان سے میری بات ہوئی تھی، میں نے بے ساختہ حیرت سے کہا۔ سر آپ شاید ڈینی صاحب ہیں، آپ سے بات ہوتے ہی وہ چلے گئے تھے۔ اس نے میری حیرت میں پوشیدہ الزام تراشی کا برا مانے بغیر وضاحت کی۔ میں ان کا اسٹینو بول رہا ہوں، وہ آئیں تو ان سے کہہ دینا کہ جہانگیر کی بھی خیر خبر رکھیں، اس وقت وہ بھی خطرے میں ہے۔ اوکے سر، میں نے پیغام لکھ لیا ہے، دے دوں گا، وہ بولا۔ میں نے کریڈل دبا کر سلسلہ منقطع کر دیا اور کارڈ سلاٹ سے باہر آ گیا۔ کارڈ اندر دبا کر اس بار میں نے سری نواسن کے گھر کا نمبر ملایا۔ فون کسی خاتون نے اٹھایا۔ میں نے انگریزی کے بجائے اردو میں اپنا گرنام بتا کر بدری ناتھ سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی اور وہ مجھے ہولڈ کرنے کی ہدایت دے کر غائب ہو گئی۔ بدری ذرا تاخیر سے فون پر آیا اور آتے ہی معذرت کرنے لگا۔ معاف کرنا، مجھے آنے میں دیر ہو گئی، میں ذرا کپڑے تبدیل کر رہا تھا تاکہ آرام سے بستر پر لیٹ کر اخبار چاٹ سکوں۔ یہاں کے موٹے موٹے اخباروں میں صرف کام کی خبریں ہی دیکھتا ہوں، انہیں پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، میں نے اس کے شوق پر رائے دیتے ہوئے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، دراصل اخبار کا قصہ بھی سگریٹ کے برانڈ کے جیسا ہے، جس کے منہ کو جو برانڈ لگ جائے وہ بس وہی برانڈ پینا پسند کرتا ہے۔ اسی طرح اخبار بس اپنی پسند کا اچھا لگتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اخبار کو بھی ایک نشہ سمجھتے ہو، میں نے ہنس کر کہا۔ اول خان سے سنگین اور تھکا دینے والی گفتگو کے بعد ذرا سی دیر کے لیے ہلکی پھلکی باتوں کی شدید ضرورت محسوس کر رہا تھا جو اس وقت پوری ہو سکتی تھی۔ ہاں، یہ نشہ ہی ہے، اس نے پرزور لہجے میں اعتراف کیا۔ میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو صبح کا اخبار ہاتھ میں
آئے بغیر باتھ روم نہیں جا سکتے، کیا تم خود بھی انہی میں سے ہو؟ اخبار کی چھٹی والے دن کیا کرتے ہو؟ وہ میری بات سے محظوظ ہوتے ہوئے بولا، میں ان میں سے نہیں ہوں، ایسے لوگوں کو چھٹی والے دن قبض ہی رہتا ہوگا، مجھے تو پیشہ ورانہ طور پر بھی اخبار کھنگالنے پڑتے ہیں۔ تمہارے پیشے کا اخبارات سے ایسا کون سا گہرا تعلق ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہم ملک سے باہر ہوں تو مقامی اخبارات ہی ہمیں سیاست سے لے کر فیشن تک اس شہر کے تازہ ترین اور مقبول موضوعات سے آگاہ کرتے ہیں۔ ان چھوٹے موٹے چٹکلوں میں اپنی دلچسپی کا اظہار کر کے ہم مقامیوں میں کئی پرجوش دوست بنا لیتے ہیں۔ محض یاری دوستی میں ایسی خبریں مل جاتی ہیں جو پیسے دے کر بھی نہیں خریدی جا سکتی۔ یہ واقعی سامنے کی بات ہے۔ تمہارا یہ گور اب امریکہ میں آزمایا جائے گا۔ تم امریکہ کے لیے اپنی روانگی کے بارے میں کچھ بتانا چاہ رہے تھے، میں نے اسے یاد دلایا۔ اگر تمہیں جاننے کی خواہش نہیں تو مجھے تمہارا وقت برباد کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم لوگوں کے سینے سمندر ہوتے ہیں، مرتے ہیں تو اپنے ساتھ نہ جانے کیا کچھ سمیٹ لے جاتے ہیں۔ جاننے کی خواہش نہ ہوتی تو اس وقت تمہیں فون نہ کر رہا ہوتا۔ سرگباشی رمیش اگروال کی آخری رسمیں بڑی دلدوز تھی۔ یکا یک اس کی آواز دھیمی اور رازدارانہ ہو گئی، جیسے وہ ان باتوں کو سری نواسن کے اہل خانہ کے کانوں میں پڑھنے سے روکنا چاہتا ہو۔ ذرا کھل کر بتاؤ۔ اس کے انداز نے میرے دل میں تجسس بیدار کر دیا۔ اس کی ارتھی کے ساتھ صرف 3 آدمی شمشان گھاٹ گئے تھے۔ ان میں سے ایک پیر میں موچ کا بہانہ کر کے اپنے ساتھ فولاد کی واکنگ اسٹک بھی لے گیا تھا۔ لاش کے جلتے ہوئے اس نے فولادی راڈ سے گردن اور بدن پر ایسی 4 چوٹ کی مار ماری گئی کہ اس کا کچھ باقی رہ بھی گیا ہو تو اسے دیکھ کر کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ ویسے بھی ہر چتا جلنے کے بعد یہاں کے محکمہ صحت والے بہت احتیاط سے راکھ اور ملبے کی صفائی کر کے جراثیم کش دواؤں کا اسپرے کرتے ہیں تاکہ آگ سے زندگی پانے والے جراثیم مقامی آبادی کے لیے خطرہ نہ بن سکے۔ ان 3 میں سے تم تو ضرور شامل رہے ہوگے؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ توبہ کرو، اس نے تمسکرانہ لہجے میں جواب دیا۔ وہ اسٹیٹ سیکریٹری، اس میں ہائی کمیشن کے 3 ملازمین کے سوا چوتھا کوئی نہیں تھا۔ سرکاری کاغذات میں اندراج کراتے ہوئے کیا ظاہر کیا گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ سب کام جعلی ہوئے ہیں، سرکاری سطح پر ہوئے ہیں، اس لیے کوئی انہیں جعلی نہیں کہہ سکتا۔ ریکارڈ میں اس کا نام راج کباڈیا لکھا گیا تھا۔ اس کا نام ایک آدمی 3 مہینے پہلے گلاسکو سے بھارت جا کر مر چکا ہے۔ وہ بالکل بے سر و سامان آدمی تھا اور اس کا کہیں کوئی وارث نہیں ہے۔ اب رمیش اگروال کا کیا ہوگا؟ ریکارڈ پر تو وہ اب بھی زندہ ہے، وارث اس کی لاش مانگیں گے، انہیں تمہاری سرکار کیا جواب دے گی؟ ہماری سرکار بڑی چنٹ ہے، اس کے پاس ایسے جواب ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ کشمیر کا کھاتا بند ہو گیا تو اس پر ذرا وقت پڑے گا، ورنہ اب تو یہی کہا جائے گا کہ رمیش کو کشمیر میں غداروں نے پکڑ کر مار دیا۔ تم اس کے بارے میں مت سوچو، دوسرے بہت سوچ چکے ہیں۔ میرے لیے وہ واقعہ اتنا سرسری نہیں بلکہ عبرت انگیز تھا۔ اپنے ایک نامور سیکرٹ ایجنٹ کے قتل کو چھپا کر کسی اور کے نام سے ٹھکانے لگانا اور اس کے ورثاء کو اس کی موت کی کوئی گڑی ہوئی کہانی سنا کر لاش تک سے محروم کر دینا کسی بھی حکومت کے لیے سفاکی اور درندگی سے کم نہیں تھا۔ اور تم کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے اس کا رد عمل جاننے کے لیے پوچھا۔ آج وہ کل تمہاری باری ہے۔ بدری کی آواز میں افسوس یا آزردگی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، عزت کی موت مل گئی تو اپنا مردہ ذرا شان و شوکت سے جلایا جائے گا، ورنہ اس جیسا انجام تو ہونا ہی ہے۔ ایک اطمینان رہتا ہے کہ یوں مارے جانے والوں کے بیوی بچوں کی لاٹری نکل آتی ہے۔ سرکار انہیں مفت گار تعلیم، وظیفے اور خاص نوکریوں سے ایسا نوازتی ہے کہ وہ سب اپنے یتیم اور بیوہ ہونے پر رش کرنے لگتے ہیں۔ جانکاروں اور رشتہ داروں کی ہمدردی مفت میں ہاتھ آ جاتی ہے۔ یعنی تم بھی ایسے ہی انجام کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ وہ چونک پڑا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا، سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ عزت کشمیر میں مرنے والوں کے گھر والوں کو ملتی ہے تاکہ لوگ وہاں جاتے رہیں، انکار نہ کریں، ورنہ بہت سے خاندان تو میں نے یوں بگڑتے اور برباد ہوتے دیکھے ہیں کہ اللہ مان۔ ایک جوان بیوہ تو کوٹھے پر جا بیٹھنے پر مجبور ہو گئی تھی، اس کی ساس نائکا بن گئی اور 9 سال کا بیٹا گاہک پٹانے لگا تھا۔ بدری ناتھ نے بہت بے باکانہ انداز میں وہ تصویر کشی کی تھی جسے سن کر میں اندر سے لرز اٹھا۔ جس شخص کے سامنے اس کے معاشرے کی وہ دونوں انتہائیں یوں کھل کر بے نقاب ہو چکی ہوں، وہ کیوں اور کیسے اور کب تک اپنے مقاصد سے مخلص رہ سکتا ہے؟ شیر یا عورت؟ مغرب کی ایک شعرۂ آفاق کہانی ہے۔ کوبرو شہزادی کے عاشق کو بادشاہ اپنی مجبوری کے
باعث دو بند دروازوں کے سامنے کھڑا ہونے پر آمادہ کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ صحیح دروازہ کھلنے پر اپنے محبوب کے فراق میں تڑپتی ہوئی شہزادی باہر آئی تو بادشاہ اسے اپنا داماد بنا لے گا، غلط دروازہ کھلا تو کئی دن کا بھوکا شیر اس عاشق نامراد کی تکا بوٹی کر ڈالے گا۔ وہ دو بند کوٹڑیوں، دو بند دروازوں اور دو انتہاؤں کی کہانی تھی جو بدری ناتھ نے مجھے سنائی۔ اس میں دلچسپی کے ساتھ ساتھ عبرت بھی پوشیدہ تھی۔ جوان بیوہ اور 9 سالہ بیٹے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود بھی جوان اور جونیئر افسر رہا ہوگا۔ میں نے کہا جو لوگ اپنے کیریئر کی ابتدا میں کسی حادثے سے دو چار ہو جاتے ہیں انہیں اتنی بے رحمی سے نظر انداز کرنا سراسر زیادتی ہے۔ پرانے لوگوں کو خاص طور سے کچھ نہ کچھ دیا جائے تب بھی ان کے واجبات خاصے ہوتے ہیں۔ یہ سب تمہاری ملازمت کی پیچیدگیاں ہیں۔ یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس مزید دلچسپ خبریں کیا ہیں؟ ہاں، ان باتوں میں پڑھ کر میں اصل قصہ بھول ہی بیٹھا۔ رمیش اگروال کے خون کو برٹش اتھارٹیز سے سختی سے چھپایا گیا ہے، لیکن ہمارے ہائی کمیشن میں یہ ایک کھلا راز ہے جس پر 6 مگوئیاں ہو رہی ہیں۔ لوگ سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں اور سخت خوفزدہ گیتا جیمز اور رمیش کے بعد انہیں اپنی باری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہی اصل مسئلہ ہے۔ اپنی اپنی سلامتی کے خوف کے ساتھ ہائی کمیشن کے بڑوں کو میری سلامتی کی فکر پیدا ہو گئی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ رمیش کے بعد اب میری باری ہے۔ اس بار انہوں نے مجھ سے مشورہ کر کے 2 تجربہ کار آدمی میری حفاظت پر لگا دیے ہیں۔ یہ سب متوقع باتیں ہیں۔ یہ بتاؤ کہ کراچی والے بندر کا کیا حال ہے؟ میں نے نک موڈلے کا نام لیے بغیر پوچھا۔ تمہارے مستقبل کا انحصار اس کے فیصلوں پر تھا۔ میرے یہاں پہنچ جانے کے بعد وہ یہاں سے بھی بھیجی گئی رپورٹوں کا محتاج ہے۔ تو کیا تمہارے بارے میں باضابطہ رپورٹیں بھیجی جا رہی ہیں؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ مجھے صحیح علم نہیں۔ بھارتی سفارتی تھیلوں کے ذریعے کوئی بھی چیز ایک سے دوسری جگہ بھیجی جا سکتی ہے اور اسے کہیں چیک نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اپنے شعبے کی وجہ سے اس قسم کی اسرار سرگرمیوں سے پوری طرح باخبر ہونے کے باوجود اپنے معاملے میں ہونے والی کارروائیوں سے بے خبر تھا۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، لکھ کر بھیجی جائے یا فون پر دی جائے، رپورٹ ہی ہوتی ہے۔ اس کی روشنی میں بندر بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہے جو یہاں والے اخذ کیے بیٹھے ہیں۔ اسی کی بنیاد پر اس نے فوری طور پر لندن چھوڑ دینے کی ہدایت کی ہے۔ کیا اس نے تم سے براہ راست رابطہ کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ یہاں آنے کے بعد آج اس نے پہلی بار اس فون پر مجھ سے بات کی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ میرے ہائی کمیشن کو میرے سفر کی فوری تیاری کا مشورہ دے چکا ہے۔ یہ خبر تو تمہیں اپنے دوستوں سے بھی مل جاتی، پھر اسے براہ راست فون کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ براہ راست میرے تاثرات جاننا چاہ رہا تھا۔ اس کے سر پر ڈینی کا بھوت سوار ہے۔ وہ ایسی کوئی شہادت تلاش کرنے کے لیے بے چین ہے جس سے یہ پتہ چل سکے کہ ڈینی اس وقت لندن میں موجود ہے اور وہی اس کشت و خون کا ذمہ دار ہے۔ تو کیا وہ ایسی شہادتیں حاصل کر کے ڈینی کو پھانسی چڑھانے کا ارادہ رکھتا ہے؟ ڈینی ان لوگوں کا اشتہاری مجرم ہے۔ پاکستان میں اسے ایجنسیوں کی پشت پناہی حاصل ہے، اس لیے وہ آج تک ان کے ہاتھ نہیں آ سکا۔ اگر اسے بنک بھی مل جائے کہ اس وقت ڈینی کسی مغربی ملک میں سرگرم عمل ہے تو وہ اس کی تلاش میں اپنے سارے وسائل جھونکنے پر تیار ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ رمیش کو چھوڑ کر دوسرے 2 ٹھکانے لگانے والا کون تھا؟ پہلے مجھے تم پر شبہ تھا، تمہارے انکار کے بعد وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے اسے یہی کہا کہ ڈینی ایک چلاوا ہے، وہ کہیں بھی جھپٹتا ہے اور نیا وار کر کے کوئی نشان چھوڑے بغیر ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہی لندن میں منڈلا رہا ہو۔ یعنی تم نے اس کے شکوک و شبہات کو تقویت پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ پھر اور کیا کرتا؟ اپنی ذات کو الزامات سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کسی خیالی دشمن کے پیچھے بھاگتا رہے۔ ڈینی یہاں ہو یا نہ ہو، وہ مجھے اور تمہیں بھول کر صرف اسی کو ڈھونڈتا رہے گا۔ اس کے لہجے میں اچانک نفرت انگیز تلخی عود کار آئی۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس بندر نے مجھ سے کیا سلوک کیا تھا؟ مجھے اپنوں سے یہ شکوہ ہے کہ انہوں نے کچھ دیکھے بالے بغیر بے خبری میں مجھے میری تنظیم سے نکال کر اس حرامی بندر کے حوالے کر دیا، اور بندر نے ذرا بھی لحاظ کیے بغیر میرے ساتھ ایسی بدسلوکیاں کی کہ میں نے اس سے انتقام لینے کے لیے بغاوت کا فیصلہ کر لیا، اور اب تم میرے ساتھ ہو۔ فون پر ایسی کھلی باتیں کرتے ہوئے تمہیں ذرا بھی خوف نہیں کہ یہ گفتگو کوئی سن لے گا؟ میں نے ایک فوری خوف کے تحت جرجری لے کر پوچھا۔ معنی خیز انداز میں ہنسنے کی آواز کے بعد اس کی آسودہ آواز ابھری، اب میں کراچی کی طرح یہاں بے سر و سامان نہیں ہوں۔ رمیش کے سرگباش ہونے کے بعد میری ذات شک و شبہات کے دھندلکوں سے نکل کر دوبارہ عزت کے اجالے میں آ گئی ہے۔ میرے پاس بہت سے وسائل آ گئے ہیں، جن میں چھوٹی سی مگر بیش قیمت CSD بھی ہے جو اس وقت کام کر رہی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری یہ باتیں کوئی سن رہا ہے اور نہ یہ ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ اس کی زبان سے CSD سنتے ہی میرے ذہن میں فوجیوں
ٹکٹیوں کی خریداری کے لیے قائم کیے جانے والے روزمرہ ضروریات کی اشیاء کی کفایتی اسٹور گھوم گئے اور میں بے اختیار پوچھ بیٹھا یہ CSD کیا بلا ہے؟ میرے کانوں میں اس کی آسودہ سی ہنسی گونجی۔ پھر وہ بولا یہ فورسز والا CSD نہیں ہے بلکہ سینسنگ ڈیوائس کا مخفف ہے۔ یہ اس قدر حساس ہے کہ اسے کسی لائن سے منسلک کر دیا جائے تو یہ دو براہ راست لائنوں کے درمیان گفتگو تک خاموش رہتا ہے۔ کوئی غلطی سے کسی لائن کا ایکسٹینشن بھی اٹھا لے تو اس پر سرخ روشنی کے ساتھ الارم بپ گونجنے لگتا ہے۔ یہ را کی کوئی خاص ایجاد ہے؟ رازداری کا یقین ہو جانے پر میں نے کھل کر پوچھا۔ الیکٹرانکس کے معاملے میں جاپان سب سے آگے ہے۔ را نے یہ آلے ریڈ آرمی سے خریدے ہیں۔ اس نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے حقیقت بیان کر دی۔ ریڈ آرمی بھی اوم شری انکو کی طرح جاپان کی سرزمین پر قائم کی ہوئی ایک صہیونی دہشت گرد تنظیم تھی جو آئے دن اخبارات میں دہشت گردی کے لرزہ خیز وارداتوں کی خبروں کا موضوع بنتی رہتی تھی۔ میرے لیے یہ اطلاع حیرت انگیز تھی کہ ایک طرف را والے ڈیوڈ اسٹار سے پینگیں بڑھا رہے تھے تو دوسری طرف عالمی دہشت گرد تنظیموں کی فنی مہارت سے بھی استفادہ کر رہے تھے۔ CSD کام کی چیز معلوم ہوتی ہے، اس کو حاصل کرنے کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ میں اپنی CSD تمہیں دے نہیں سکتا، یہ بازار میں دستیاب نہیں ہے۔ ریڈ آرمی والے اپنی اس ایجاد کے $7,000 طلب کرتے ہیں جو میرے یا تمہارے لیے بہت زیادہ ہے۔ تم کچھ دیر کے لیے یہ آلہ مجھے مستعار تو دے سکتے ہو؟ میں نے پرخیال لہجے میں پوچھا۔ کیوں، تمہیں اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اس نے حیرت سے سوال کیا۔ تم نے کہا تھا نا کہ میں ڈینی بن کر آئزک بیل کو خوف زدہ کروں۔ میں نے معصومیت سے اسے یاد دلایا۔ تم نے ابھی تک اس سے رابطہ نہیں کیا؟ وہ ذکر آنے پر بدری چونکا تھا، تذبذب میں تھا۔ ڈینی پاکستان میں ہے۔ آئزک نے یہ ٹریس کر لیا کہ اسے لندن سے فون کیا جا رہا ہے تو بانڈا پھوٹ جائے گا اور وہ سازش کی بو سونگ لے گا۔ یہ لوگ بہت ترقی یافتہ ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے فون میں لگا ہوا کوئی آلہ آن ہوتے ہی یہ بتا دیتا ہو کہ فون کس ملک اور شہر اور نمبر سے کیا جا رہا ہے۔ ہم لوگ ایسی ایجادات پر کڑی نظر رکھتے ہیں۔ فی الحال یہ مستقبل کا ایک خواب ہو سکتا ہے، ایسی کسی سہولت کا وجود نہیں ہے۔ البتہ دوسرے فون ایکسچینج سے معلوم ہو سکتا ہے کہ فلاں نمبر پر کال کہاں سے آئی ہوئی ہے۔ بدری نے مدافعانہ لہجے میں کہا، ایک سہولت ایکسچینج میں موجود ہے تو اسے شاید عام کرنا دشوار ہو، مگر تھوڑی سی رقم خرچ کر کے چند چیدہ نمبروں پر منتقل کرنا تو ناممکن نہیں ہونا چاہیے۔ خصوصی بندوبست تو ہزاروں ہو سکتے ہیں۔ ہر چیز جو ایک جگہ موجود ہو اسے دوسری جگہ تک پہنچانا واقعی ناممکن نہیں ہوتا۔ اگر اب میری حفاظت کا بندوبست ہونے کے بعد میرا تم سے ملنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، ورنہ تم 10-15 منٹ میں CSD سے اپنا کام نکال کر اسے لوٹا سکتے تھے۔ اب وقت بھی نہیں رہا، ہو سکتا ہے کہ کل میں نیو یارک کے لیے پرواز کر جاؤں۔ کیا ابھی تک تمہاری سیٹ کنفرم نہیں ہو سکی؟ میں نے CSD کو فراموش کر کے گفتگو کا رخ اس کی روانگی کی طرف موڑ دیا۔ یہاں سے روز بے شمار پروازیں امریکہ کے لیے روانہ ہوتی ہیں۔ ڈیلٹا، اٹلانٹا اور یونائیٹڈ ایئر لائن کی گیٹ وے اور ہیتھرو 20 پروازیں ہیں، مگر اگلے 4-5 دن کے لیے کسی پر سیٹ نہیں ہے۔ تو کیا پورا برطانیہ امریکہ منتقل ہو رہا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ بیشتر ایشیائی مسافر سفر کی حالت سے بچنے کے لیے چند دن لندن میں ٹھہر کر آگے جاتے ہیں، اس لیے یہ روٹ شاید دنیا کا مصروف ترین فضائی روٹ ہے۔ بہت سی ایشیائی کمپنیاں صرف یورپ اور لندن تک ہی آتی ہیں۔ ان کے مسافر بڑی امریکی ایئر لائن سے بحر اوقیانوس عبور کرتے ہیں۔ یہاں سے امریکہ کے لیے فوری طور پر سیٹ ملنی عام طور سے مشکل ہوتی ہے، مگر کوئی نہ کوئی راہ نکلے گی۔ تم ایئر انڈیا سے رابطہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ پیچھے سے آنے والے کسی بھی مسافر کو روک کر تمہیں اگلی پرواز سے نیو یارک بھیج سکتے ہیں۔ یہ میرا نہیں، ہائی کمیشن کے ٹریول سیکشن کا کام ہے کہ میری روانگی کا بندوبست کرے، اور ان لوگوں کو اپنے کام میں ماہر ہونا چاہیے۔ اصولی طور پر تمہارا مشورہ درست ہے۔ ایئر انڈیا یہاں سے امریکہ کے لیے آپریٹ نہ کرتی ہو تب بھی اس روٹ پر اس کا کسی اور سے معاہدہ ہوگا۔ بس سمجھ لو کہ میں نکل جاؤں گا۔ مجھے سیٹ ملنے میں دشواری ہوگی۔ یہ بتاؤ کہ نیو یارک میں تمہارا رابطہ کیا ہوگا؟ وہاں میرا ایک کزن ہوٹل چلا رہا ہے، میں اس کا فون نمبر دیکھ کر بتاتا ہوں۔ یہ بھی کیتھی والا تجربہ تو نہیں ہوگا؟ میں نے ماضی کی تلخی کے پیش نظر پوچھ لیا۔ ہرگز نہیں، شیام ناتھ میرا دور کا کزن ہے، تم اس سے گرنام بن کر ہی بات کرنا۔ مسلمان کے نام
انجام پر وہ زیادہ خوش نہیں ہوگا، یعنی تم وہاں بھی اپنے کزن کے ساتھ نہیں ٹھہرو گے، تمہارا سفارت خانہ تمہاری دیکھ بھال کرے گا۔ تمہارے دونوں سوالوں کے جواب نفی میں ہیں۔ اس بار مجھے خاص طور پر ہدایت کی گئی ہے کہ میں اپنے سفارتکاروں وغیرہ سے دور رہوں گا۔ لندن سے نکلنے کے بعد نک موڈلے براہ راست کوئی بندوبست کرے گا، وہاں کیا ہوتا ہے یہ میرے علم میں نہیں ہے۔ یہ گفتگو بھی خاصی طویل ہو چکی تھی۔ اس دوران میں کئی افراد لمحہ بھر کے لیے بوتھ کے سامنے ٹھٹکے تھے اور اسے ہمارے زیر استعمال دیکھ کر آگے بڑھ گئے تھے۔ کسی نے باہر رک کر بوتھ خالی ہونے کا انتظار نہیں کیا تھا۔ بس میں تمہارے سفر کے لیے نیک تمنائیں ہی پیش کر سکتا ہوں۔ اب مجھے شیام ناتھ کا نمبر دے دو، میں نے ویرا کو اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس دوران میں بدری ناتھ اپنی کسی ڈائری وغیرہ کی ورق گردانی کر کے مطلوبہ نمبر نکال چکا تھا۔ وہ رک رک کر نمبر بتاتا چلا گیا۔ میں ہند سے دہراتا رہا اور ویرا نے وہ نمبر نوٹ کر لیا۔ مزید چند رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد میں نے فون بند کر دیا۔ اب جہانگیر کی باری ہے یا اول خان کو دوبارہ دیکھو گے؟ ویرا نے پوچھا۔ اول خان کے لیے پیغام دے چکا ہوں جو اسے مل جائے گا۔ جہانگیر کے بارے میں تذبذب ہے کہ اسے فون کروں یا نہ کروں، میں نے ریسٹ واچ پر نظر ڈال کر کہا۔ کیوں، کیا وہ سو گیا ہوگا؟ مجھ سے بات کرنے کے لیے وہ گہری نیند سے بیدار ہونے پر بھی خوشی محسوس کرے گا۔ مسئلہ اس کی شراب نوشی کا ہے، وہ اس وقت گہرے سرور کے عالم میں ہوگا، پھر تو میں اسے فون کرتی ہوں۔ ویرا خوش ہو کر بولی، اسے گھسنے میں مزہ آتا ہے۔ میں مسکرا کر رہ گیا۔ سڑک کے کنارے لگے ہوئے اسٹریٹ لیمپس کی روشنی نے بند بوتھ کے اندرونی حصے کو روشن کیا ہوا تھا۔ اس کے باوجود بوتھ کی چھت میں روشنی نصب تھی۔ لندن کے کسی آوارہ گرد یا بھٹکے ہوئے شرابی نے روشنی توڑنے یا بلب اتار کر لے جانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ویرا نے مجھ سے پوچھے بغیر جہانگیر کا نمبر ملایا جو اس کی یادداشت میں محفوظ تھا۔ ویرا کے کان سے کان ملائے بغیر ریسیور میں پیدا ہونے والی قدم آوازیں مجھے سنائی دے رہی تھیں۔ میں ویرا سے لگ کر کھڑا ہوا تو آوازیں واضح ہو گئیں۔ جب میں بات کر رہا تھا تو ویرا میرے اوپر یوں جھکی ہوئی تھی جیسے اسے باتیں سننے میں دشواری ہو رہی ہو۔ نمبر ڈائل کرنے کے بعد بین الاقوامی کال ملنے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ ڈائلنگ کی آوازیں رکنے کے بعد ریسیور پر سکوت طاری ہو گیا۔ چند ثانیوں بعد گھنٹیاں بجنے لگیں۔ تیسری گھنٹی پر جہانگیر کی آواز سنائی دی۔ وہ نیند کے ساتھ نشے میں بھی تھا۔ ہیلو ڈارلنگ، کیا تم سو رہے تھے؟ ویرا نے انگریزی میں بہت محبت کے ساتھ پوچھا۔ ہاں ڈارلنگ، میں تمہارا ڈارلنگ؟ تم کون ہو؟ جہانگیر کی خمار سے بوجھل اور لکنت امیز آواز میں بلا کی حیرت امڑ آئی تھی۔ وہ پڑھا لکھا شخص تھا، اس نے انگریزی ہی میں جواب دیا تھا۔ تو اب تم میری آواز بھی نہیں پہچانتے؟ ویرا نے نخریلی آواز میں شکوہ کیا۔ یہ بتاؤ کہ تم جہانگیر ہی ہو یا کوئی غلط نمبر ملا بیٹھی ہوں؟ میں جہانگیر ہی ہوں۔ اس کی آواز قدرے اجلت امیز تھی، شاید اسے ڈر تھا کہ کہیں ویرا فون بند ہی نہ کر دے۔ تم باتیں کرتی رہو، میں یقیناً تمہیں پہچان لوں گا۔ تمہاری بوجھل اور لڑکھڑاتی ہوئی آواز سے پتہ چل رہا ہے کہ اس وقت تم نشے میں ہو۔ ہاں، تم جیسی لڑکیاں مل کر بچھڑ جائیں تو ان کے سوگ میں پینی پڑتی ہے۔ میرا نام یاد نہیں اور میرے غم میں پی رہے ہو۔ ویرا نے بمشکل اپنی ہنسی روکی تھی۔ نام میں کیا رکھا ہے؟ سامنے آؤ گی تو جٹ سے پہچان لوں گا۔ کب آ رہی ہو؟ معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری بیوی گھر پر نہیں ہے، ویرا نے طنز سے کہا۔ ہاں، تم تو ولی اللہ ہو گئی، تمہیں کیسے پتا چلا کہ سلمہ گھر پر نہیں ہے؟ وہ ہوتی تو تم مجھ سے اس طرح کھل کر باتیں نہ کر رہے ہوتے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔